Welcome dear friends, today we will be discussing the second part of CSS Pakistan Affairs 2022 MCQs. So question 11 is, when did the rule of the English East India Company came into an end? बरसगीर में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, हुकूमत था, वो कब ख़त्म हो गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन डी 1858. नीचे दिए गए नोट में ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि MCQs के लिए बहुत अहम है. ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया इफेक्टिवली बिगेन in 1757 after the Battle of Plassey and lasted until 1858. जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया में वो 1757 में स्टार्ट हो गया जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी और ये 1858 तक जारी रहा. फिर 1857 में इंडियन रिबेलियन हो गया जो बगावत हिंद के नाम से मशहूर है, और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया, which led to the British Crown assuming direct control of India in the form of the new British Raj. अब नए ब्रिटिश राज के शक्ल में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट जो है कंट्रोल वो इंडिया का एज्यूम किया. और ये कंपनी के बारे में पूछा जाता है कि कंपनी बनी कब थी, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इट वाज फाउंडेड ऑन 31 दिसंबर 1600. और फिर डिफंक्ट कब हुई थी? सो इट बिकेम डिफंक्ट ऑन 1 जून 1874. ये डेट्स याद होने चाहिए. क्वेश्चन 12 इज, व्हेन डिड पाकिस्तान रीजॉइन द कॉमनवेल्थ? पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ दोबारा कब ज्वाइन किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 1972. नीचे एक नोट में कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं. पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान फर्स्ट ज्वाइन कॉमनवेल्थ ऑन 14 अगस्त 1947. जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को 14 अगस्त 1947 को ज्वाइन किया. फिर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को 1972 में छोड़ दिया, और छोड़ने की रीज़न यही थी कि ब्रिटिश ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. फिर पाकिस्तान ने रीजॉइन किया 1989 में. पाकिस्तान की मेंबरशिप जो है एज ए कॉमनवेल्थ स्टेट वो सस्पेंड हो गई 1999 में, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, और फिर ये जो सस्पेंशन थी ये 2004 में उठाई गई. फिर पाकिस्तान की मेंबरशिप फिर से सस्पेंड की गई 2007 में, और फिर जो सस्पेंशन उठाई गई वो 2008 में उठाई गई. तो ये डेट्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए MCQ से रिलेटेड. और जो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड एज द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इन 1926. 1926 में एज द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाई गई. और अभी जो करंट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है इट वाज फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड बाय द लंदन डिक्लेरेशन इन 1949. 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुई जिसमें जो करंट या जो सिस्टम है जो जिसका कॉमनवेल्थ को हम आजकल जानते हैं, तो ये 1949 में बन गई थी. फिर विच मॉडर्नाइज द कम्युनिटी एंड इस्टेब्लिश द मेंबर स्टेट्स हैज़ फ्री एंड इक्वल. उसी डिक्लेरेशन के बाद जो सारे कॉमनवेल्थ के स्टेट हैं उनको फ्री एंड इक्वल डिक्लेयर किया गया. और अक्सर ये पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ के टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर स्टेट्स जो है एट प्रेजेंट वो 56 है. क्वेश्चन नंबर 13 इज़, हु रिकॉर्ड मोहम्मद बिन कासिम फ्राम सिंध? मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से किसने वापस बुलाया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑप्शन ए सुलेमान बिन अब्दुल मालिक. नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि हुज्जाज 714 को फौत हो गया, और फिर जब वलीद बिन अब्दुल मालिक फौत हो गया तो उसका जो यंगर ब्रदर था सुलेमान उसने एज अ कैलिफ सक्सीड किया, मतलब फिर वो खलीफा बन गया. और उसकी और हुज्जाज की फैमिली का एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मतलब वो दुश्मनी चल रही थी दोनों में. तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलाया, और मोहम्मद बिन कासिम ने उसके आर्डर्स ओबे किए. तो जब वो वापस आ गया तो 18 जुलाई 715 को मोहम्मद बिन कासिम को मारा गया. उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 20 साल थी मारते वक्त. और इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम जो पैदा हुआ था तो 695 को उसको बर्थ हुई थी, और जब सिंध फतह करने आया था तो वो 712 में आया था, और उस टाइम उसकी एज जो थी वो 17 साल थी. अक्सर पूछा जाता है कि सिंध कब आया था या कब कंकर किया था? 712 में, और उस टाइम उसकी एज 17 साल थी. क्वेश्चन 14 इज, ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वाज द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट मैसूर? टीपू सुल्तान की हुकूमत के दौर में मैसूर का दारुल खिलाफा कौन सा था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी सिरंगापटना. नीचे एक नोट में MCQ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टीपू सुल्तान के बारे में. पहली बात तो ये है कि उसकी पैदाइश कब हुई थी. सो ही वाज बर्न ऑन 1 दिसंबर 1751 एंड डाइड ऑन 4 मई 1799. स्पेशली जो 4 मई 1999 का डेट है ये याद होना चाहिए.
اور کب اس کی فوتگی ہوئی تھی؟ ان دا فورتھ اینگلو میسور وار. یہ کون سا اینگلو میسور وار تھا؟ یہ فورتھ اینگلو میسور وار تھا. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے. پھر اس کے ابو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. سو ہی واز دا سن آف حیدر علی. ٹیپو سلطان نے کتنا عرصہ جو رین کیا تھا میسور کو؟ سو ہی رینڈ میسور فرام 10 دسمبر 1782 ٹو 4 مئی 1799. اور اس کے علاوہ اس کو ٹائیگر آف میسور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. Question 15 is the cabinet mission arrived in India in. Cabinet mission انڈیا کب پہنچی تھی؟ So the correct option here is option C 1946. اور ایگزیکٹ ڈیٹ پوچھا جائے تو it was 24 مارچ 1946. نیچے ایک نوٹ میں کیبنٹ مشن سے ریلیٹڈ کچھ امپارٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ MCQ سے ریلیٹڈ کافی اہم ہے. پہلی بات تو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیبنٹ مشن میں ٹوٹل کتنے ممبرس تھے؟ تو ٹوٹل ممبرس 3 تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ ایک تھا لارڈ پیتک لارنس، اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا. دوسرا تھا سر اسٹیفرڈ کرپس، اس وقت پریزیڈنٹ آف دی بورڈ آف ٹریڈ تھا. اور تیسرا جو تھا وہ AV الیگزینڈر تھا، وہ فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمرلٹی تھا. پھر اس کے بعد دا کیبنٹ مشن پروپوزڈ اے 3-tier ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر فار انڈیا ود دا فیڈرل یونین ایٹ دا ٹاپ، انڈیویجول پروونسز ایٹ دا باٹم، اینڈ دا گروپ آف پروونسز ایز دا مڈل ٹیئر. پھر جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر تھا وہ 3-tier ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر انہوں نے پروپوز کیا تھا. اگر پوچھا جائے کہ جو 3-tier ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو تھا وہ کس نے پریزنٹ کیا تھا یا کس نے پروپوز کیا تھا، تو وہ کیبنٹ مشن نے پروپوز کیا تھا. اور اس میں جو ٹاپ پہ تھا وہ فیڈرل یونین تھا، پھر انڈیویجول پروونسز جو تھی وہ باٹم میں تھی، اور بیچ میں جو تھا وہ گروپ آف پروونسز تھا. اس میں ایک امپورٹنٹ سیکیوز یہ بھی بنتا ہے کہ گروپس آف پروونسز کون سے مشن میں بنائے گئے تھے یا کون سے مشن میں پروپوز کیے تھے. سو اٹ واز کیبنٹ مشن. اور وہ کچھ اس طرح تھا کہ اگر پوچھا جائے کہ اے گروپ میں کون سا تھا، تو اے گروپ میں جو پروونسز تھے وہ UP CP بمبے بہار اڑیسہ مدراس، یہ گروپ اے میں تھے. اور گروپ بی میں جو تھے وہ سندھ پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر اینڈ بلوچستان، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو کہ پریزنٹ KP ہے. اور جو گروپ سی تھا وہ بنگال اور آسام تھے. کویسچن نمبر 16 از اسپین واز کانکرڈ بائی. اسپین کو کس نے فتح کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن بی طارق بن زیاد. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کب فتح ہوا تھا، سو اٹ واز 711 AD. نیچے اسپین کے فتح کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے. جو اس کے بارے میں ٹریڈیشنل سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ 711 AD میں ایک اپریسڈ کرسچین چیف تھا جس کا نام جولیان تھا. وہ نارتھ افریقہ کے گورنر موسیٰ ابن نصیر کے پاس گیا اور اس کو درخواست کی کہ اسپین کا جو رولر ہے جس کا نام ہے روڈیریک، وہ ان پہ کافی ظلم ڈھاتے رہے. تو پھر آن 5 رجب 92 ہجری طارق سیلڈ اکراس دا میڈیٹرینین سی کو اس نے کراس کیا طارق بن زیاد نے. اور یہ کب کیا؟ 92 ہجری. 711 AD اگر آپ ہجری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہجری بنتا ہے 92 ہجری. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ہجری میں فتح کیا، تو اٹ واز 92 ہجری. اور اس کے ساتھ 7000 مسلم سولجرز تھے جو کہ مینلی بربرز تھے. اور یہ ایک ماؤنٹین پہ جو ہے نا اکٹھے ہوئے. اس ماؤنٹین کا نام بعد میں جبل طارق رکھا گیا. اور پریزنٹ ڈے جو اس کو جانتے ہیں لوگ تو اس کو جبرالٹر کے نام سے جانتے ہیں. کویسچن نمبر 17 is when did the first battle of پانی پت take place. پانی پت کی جو پہلی لڑائی ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر آپشن ڈی 1526. اب پانی پت پہ صرف یہ ایک بیٹل نہیں ہوئی تھی، یہاں پر جو ہے نا 3 امپارٹنٹ بیٹلز ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں نیچے ایک نوٹ میں انفارمیشن ہے کہ جو پہلا بیٹل آف پانی پت تھا اٹ واز فاٹ بٹوین بابر اینڈ ابراہیم لودھی 1526 میں. اور یہ جنگ امپارٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور بابر نے مغل ڈائنیسٹی جو تھی اس کی بنیاد رکھی، مغل رول کی انڈیا میں، اور وہاں سے مغل کا جو رول ہے انڈیا میں وہ سٹارٹ ہو گیا. پھر جو سیکنڈ بیٹل تھا وہ 1556 میں اکبر اور ہیمو کے درمیان ہوا جس میں ہیمو کو اکبر نے شکست دی. اور پھر جو تیسرا بیٹل تھا وہ مراٹھاز اور احمد شاہ درانی کے درمیان تھا 1761 میں، جس میں احمد شاہ درانی نے مراٹھاز کو شکست دی. تو یہ تینوں جنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کب ہوئے تھے اور کن کے درمیان ہوئے تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر MCQs پوچھے جاتے ہیں. کویسچن نمبر 18 از وچ آف دی فالوئنگ واز دا لاسٹ کنسٹیٹیوشنل ایکٹ آف برٹش انڈیا. برٹش انڈیا کی جو آخری کنسٹیٹیوشنل ایکٹ تھی وہ کون سی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن بی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. اب یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹس اصل میں طے کیا تو یہ وہی سکسیشن آف میجرز ہے جو کہ برٹش پارلیمنٹ نے 1973 سے لے کر 1935 تک پاس کیے تھے. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے.
اب اس میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کچھ کو جانے جاتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی ایکٹس کے نام سے اور کچھ کو جانے جاتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹس کے نام سے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی ہندوستان میں تو اس وقت کے جو ایکٹس پاس ہوئے تھے تو اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 1773 کا جو ایکٹ تھا, اس طرح 1780, 1784, 1786, 1793 اور 1830. اور پھر بعد میں جو ایکٹس پاس ہوئے تھے 1833, 53 اور اس سے لے کر 1935 تک, تو ان ایکٹس کو پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. کویسچن نمبر 19 از دا بک دا سول اسپوکس مین جناح دا مسلم اینڈ ڈیمانڈ فار دا مسلم لینڈ واز ریٹن بائی. یہ جو کتاب ہے یہ کس نے لکھا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر آپشن سی عائشہ جلال. اس کے علاوہ جناح پہ اور بھی بہت سارے بکس لکھے گئے ہیں جس میں سے جو امپورٹنٹ ہے جو کہ MCQs میں اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کے نام میں نے ایک لسٹ میں دی ہے, جس میں مائی برادر فاطمہ جناح نے لکھی ہے, جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس یہ جسونت سنگھ نے لکھی ہے, جناح کریٹر آف پاکستان ہیکٹر بولیتو نے لکھی ہے, سیکولر اینڈ نیشنلسٹ جناح اجیت جاوید نے لکھی ہے, اور جناح آف پاکستان obviously یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جناح آف پاکستان کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو اٹ واز ریٹن بائی اسٹینلی والپرٹ. کویسچن نمبر 20 از when سراج الدولہ fought with troops of British East India Company. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور سراج الدولہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر آپشن سی 1757. جو بیٹل آف پلاسی تھا 1757 میں جو سراج الدولہ اور رابرٹ کلائیو کے درمیان ہوا تھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ صرف اسی ایک پیپر میں اس سے ریلیٹڈ یہ تیسرا MCQ ہے. سو ہیئر اٹ از دا اینڈ آف دس ویڈیو. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دیٹ ٹائم اسٹے بلیسڈ.